أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان پر آ پڑے اللہ کی طرف سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ یا آ جائے ان پر قیامت اچانک وہم لا یشعرون اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ پیغمبر کی مخالفین کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی اللہ کی جانب سے ایسی آفت آ جائے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لے؟ غاشیہ کا معنی چاروں طرف سے گھیر لینے والی، ڈھانپ لینے والی، اور ایسی مصیبت جس سے انسان کو کوئی جائے فرار میسر نہ ہو۔ جیسے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ کہ جب یہ سمندر میں یا دریا میں ہوتے ہیں تو سائبانوں جتنی بڑی بڑی موجیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یا دنیا کی زندگی کو بہت لمبی زندگی سمجھنے والے اس بات سے بھی متنبہ رہیں کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اچانک آ سکتی ہے، اور اس لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نیک اعمال، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، ایک حب المال اور ایک طول العمل۔ ایک تو مال کی ایسی محبت کہ انسان حرام تک پہنچ جائے اور حقداروں کے حق ادا نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ زندگی کو بہت طویل سمجھے اور کہے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی میں بھی اور میرے پیروکار بھی، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور توحید خالص کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا بھی یہی طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اور جو کوئی آدمی میرے اس طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ نجات حاصل کرے گا، باقی لوگ ناکام ہوں گے۔ بصیرت
بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو سمجھ لینے کو۔ یعنی میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس پر مجھے کامل یقین اور پوری بصیرت حاصل ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائے اور بندوں کی عبادت کی طرف بلائے، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور وہ شرک کے راستے پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، إِلَّا رِجَالًا، مگر وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بنے، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ مرد آئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بنی، جیسا کہ اماں حوا، سیدہ سارہ اور ام موسیٰ اور سیدہ مریم اور آسیہ زوجۃ فرعون، ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی تو آئی اور اشارات تو آئے، لیکن یہ اس وحی کے آنے سے نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ تو وحی آ سکتی ہے غیر نبی کی طرف بھی، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے شریعت کے احکام پہنچائے اور جس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کیا جائے۔ اس لحاظ سے کوئی بھی عورت تاریخ انسانی میں نبی نہیں بنی، اور یہ آنے والی نبوت کی جھوٹی دعوے دار عورتوں کی بھی اس میں نفی ہو گئی۔ جیسے کہ سجاہ نامی عورت نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو فرمایا کہ جتنے بھی رسول تھے وہ سب مرد تھے، من اہل القریٰ، وہ بستیوں والے تھے، کوئی بھی نبی صحرا میں یا جنگل میں نہیں آیا۔ اور چونکہ بستیوں کے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے ان کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے انسانی معاشروں میں جہاں لوگ مل جل کر رہتے تھے وہیں انبیاء کو بھیجا۔ تو فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، یہ اپنے تجارتی سفروں میں جب شام جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو کیا یہ مدائن صالح اور اصحاب مدین اور لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی جگہوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں چاہیے کہ ان قوموں کا انجام پیش نظر رکھیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، وہ کہتے تھے کافر لوگ کہ بھئی اگر تم کامیاب ہو تو پھر تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں، پھر تمہارے پاس اچھے مکان کیوں نہیں،
پھر تمہارے پاس ہماری طرح کا فرنیچر کیوں نہیں؟ تمہارے پاس سواریاں کیوں نہیں؟ ہمیں دیکھو، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ سواریاں، یہ فرنیچر، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو پرہیزگار بن جائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ آخرت کا گھر اس کے لیے بہترین ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس مدد ہماری، فنجی من نشاء، پھر وہ شخص نجات دیا گیا جسے ہم نے چاہا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے نہیں پھیرا جاتا۔ فرمایا کہ رسول اللہ کی رحمت سے تو کبھی نا امید نہیں ہوتے، لیکن ظاہری حالات کی بنا پر کچھ مایوسی کے قریب پہنچ جاتے ہیں جب انہیں یہ خیال ہوتا کہ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تو آیا نہیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور انہیں اچھی طرح ہلایا گیا یہاں تک کہ رسول بھی اور مومن بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی اور بات مایوسی تک پہنچ گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ پاک نے مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں، عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر ایک چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا یہ قرآن، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ قصص کا معنی ہے بیان، اور اگر کاف کی زیر سے قصص ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قصے، قصے کی جمع قصص، لیکن یہ مصدر ہے قصص، اس کا معنی ہوا کہ ان انبیاء کے واقعات کے بیان میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ قرآن مجید اگر گھڑا ہوا ہوتا تو اس میں پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے ہوتی، اور اگر پہلی کتابوں کے بیان کے مطابق قرآن نہ ہوتا تو پھر وہ کتابیں جھوٹی ہو جاتی۔ لیکن یہ پہلی کتابوں کے مطابق ہے، اور پہلی کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس پر ایک کتاب نازل کی جائے گی۔ وہ تفصیل کل شیء، بعض لوگ قرآن مجید میں سے تمام علوم تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، باٹنی، بیالوجی، فزیالوجی، کیمسٹری، اور یہ سارے علوم قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاضی وغیرہ، الجبرا،
تو فرمایا کہ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کی تفصیل موجود ہے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں، اور دنیا بھر کے علوم قرآن مجید سے تلاش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ ایک بار، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں یہ کہ آ جائیں ان پر، غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے ایسا عذاب جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، وسبحان اللہ، اور پاک ہے ذات اللہ کی، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا رجالا نوحی الیہم، مگر وہ سب مرد تھے ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستیوں کے رہنے والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بنے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس مدد ہماری، فنجی من نشاء، پھر نجات دیا گیا جسے ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے ہٹایا نہیں جاتا، لقد كان في قصصهم، بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں، عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے،
ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه بلکہ یہ تصدیق ہے پہلی کتابوں کی بلکہ یہ تصدیق ہے پہلی کتابوں کی وتفصیل كل شيء وتفصیل كل شيء اور ہر ایک چیز کی تفصیل ہے اور ہر ایک چیز کی تفصیل ہے وهدى ورحمة ورحمة اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون قوم ایمان لانے والی قوم کے لیے ایمان لانے والی قوم کے لیے الحمدللہ سورہ یوسف ختم ہوئی اب اس کے بعد سورہ رات شروع ہوگی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین